عشق محبت عشق محبت آنا حضرت آنا حضرت عشق محبت عشق محبت آنا حضرت آنا حضرت عشق محبت عشق محبت آنا حضرت آنا حضرت اب آئیے تقریر کے لیے میں کیسے عظیم الشان خطیب کو آواز دے رہا ہوں جن کی خطابت کا ڈنکا ہندوستان کے شمال و جنوب اور بھارت کے مشرق اور مغرب میں ہو رہا ہے. میری مراد خطیب شہیر فصیح اللسان حضرت علامہ مولانا الحاج محمد مفید احمد صاحب قبلہ برکاتی مدد اللہ النورانی سے ہے. درسی مشغولیات کے باوجود آپ نے میدان خطابت میں قدم رکھا اور دیکھتے ہی دیکھتے مملکت خطابت کے بے تاج بادشاہ بن گئے. آپ کی تقریر کے اندر زبان کی سلاست، بیان کی فصاحت، محاورے کی دلاویزی اور ذرافت کی چاشنی پائی جاتی ہے. قدم قدم پہ خلوص کی مہک اور ثقافت کی تابانی سے آپ اپنے دل کو محظوظ کریں گے. آئیے یہ نعرے تکبیر اور نعرے رسالت کی گونج میں جناب کا استقبال کریں. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، علماء اہل سنت مولانا مسعود احمد صاحب قبلہ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، میرے چرخ خطابت چلے آئیے، تاجدار فصاحت چلے آئیے، لیک جامع خطابت کی سرمسیاں واحد اہل سنت چلے آئیے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. صدق رسوله النبي الأمين الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. نہایت ہی عقیدت و محبت اور احترام کے ساتھ سب سے پہلے اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے پناہ میں درود پاک پڑھیں. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں
من یرید اللہ بہ خیرا، جس بندے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، بھلائی کرنا چاہتا ہے، یفقہہ فی الدین، اس کو دین کا فقیہ یعنی عالم بنے۔ صحیح معنوں میں عالم دین وہی ہوتا ہے جو فقیہ ہے۔ اسی لیے فقہ کی کتابوں میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص مرنے سے پہلے اپنے مال کی وصیت کر دے کہ میرا تہائی مال میرے دیا جائے اور بہت سے عالم دین ہو تو اسی عالم دین کو وہ مال ملے گا جو سب سے بڑا فقیہ ہوگا، جو مسائل شرعیہ کا جاننے والا ہوگا، جو دین کے احکام کی سب سے زیادہ سمجھ۔ اس سے بات واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ کے رسول یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ جس کو تم عالم دین کی شکل میں دیکھو، فقیہ امت کی شکل میں دیکھو، مفتی کی شکل و صورت میں دیکھو، تو سمجھ جاؤ کہ اللہ نے اس کے ساتھ دنیا میں بھی بھلائی کیا ہے اور انشاءاللہ آخرت میں بھی بھلائی۔ فقیہ ملت حضرت علامہ شاہ مفتی محمد جلال الدین صاحب قبلہ مدد اللہ العالی نے تربیت افتاء کا یہ مرکز کھول کر صرف آپ لوگوں پہ نہیں، ہم بہت سے علماء پر انہوں نے احسان کرایا اور صحیح معنوں میں یہاں دین کے مسائل کی سمجھ اتنی بڑی اہم ہوتی ہے کہ بلا وجہ عالم کا مقام جاہل پہ بھاری نہیں ہے۔ ایک شریعت کا مسئلہ کبھی کبھی آدمی نہ جاننے کی بنیاد پر پورے زندگی کی عبادت بیٹھا۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر بال کے برابر بھی وضو میں کہیں کوئی جگہ رہ گئی جہاں پانی نہیں پہنچا تو آپ بتائیے آپ کا وضو نہیں ہوگا۔ غسل آپ کرتے ہیں، کتنے ایسے لوگ ہوں گے اس مجمع میں جنہیں یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ غسل کے اندر کتنے فرائض ہیں۔ وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ غسل میں بس اتنے فرائض ہیں، صابن ہونا چاہیے، تولیہ ہونا چاہیے، پانی ہونا چاہیے۔ پورا پانی اس نے جسم پہ بہا لیا، صابن لگا لیا، مگر کلی نہیں کیا اس کا، تو آپ بتائیے اس کا غسل ہوگا؟ پوری زندگی اگر ایسے ہی وہ غسل کرتا رہا تو نہ اس کا پورے زندگی کا غسل ہوگا۔ جب غسل نہیں ہوگا تو اس کا وضو کیا ہوگا؟ جب وضو نہیں ہوگی تو نماز کیا ہوگا؟ ایک شخص جو شریعت کا ایک مختصر سا مسئلہ نہ جان سکا، اس مسئلے کے نہ جاننے کی وجہ سے اس کی زندگی کا کتنا بڑا نقصان۔ اسی لیے عالم کا مرتبہ بہت بلند ہے کہ وہ جو کچھ بھی عمل کرے گا وہ شریعت کے دائرے میں، علم کی روشنی میں وہ کرے گا۔ اور یاد رکھیں
اللہ تبارک و تعالی عالم دین کے ساتھ شریعت کا علم رکھنے والے کے ساتھ فقیہ کے ساتھ وہ خیر فرماتا ہے. دنیا میں تو ایسا خیر فرماتا ہے کہ میں تو بہت کم عمر ہوں، آپ لوگوں کے تجربات زیادہ ہوں گے، مگر میں نے اپنی نگاہوں سے اور بزرگوں سے یہ سن کے کہہ رہا ہوں کہ کسی بھی ایسے عالم دین کو نہ میں نے دیکھا نہ سنا جو مخلص عالم دین ہو اور دنیاوی اعتبار سے وہ تنگی رزق میں مبتلا. اللہ تبارک و تعالی دنیا میں بھی اس کے ساتھ خیر فرماتا اور ایسا خیر فرماتا ہے کہ اگر اخلاص کے ساتھ کام کرے تو میاں پورا زمانہ اسے جانتا ہے. امام اہل سنت سیدنا اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت ملے، معلوم ہے کتنی کتابیں لکھی ہیں. آج ان کا نام اگر لوگ نہیں بھی جانتے ہیں تو اعلی حضرت کے نام سے انہیں ضرور ہے. ان کے والد کا نام نہیں جانتے، مگر جب اعلی حضرت کا نام آتا ہے تو بریلی کے علاوہ کہیں اور ذہن نہیں جاتا. امام اہل سنت فاضل بریلوی کا نام ہر شخص کی زبان پہ یہ بلا وجہ نہیں ہے. امام اہل سنت نے تقریباً 1000 کتابیں تحریر فرمائی ہے، جو کتابیں ہمارے عقیدے کی حفاظت کر رہی ہے، ہمارے عمل کی حفاظت کر رہی ہے، ہمارے بدعقیدگی کے وسوسوں کی اس سے حفاظت کر رہی ہے اور پورے دنیا اسلام کے خوش عقیدہ مسلمانوں کی مگر اور یہی نہیں کہ ذاب صرف ہم ہی لوگ چلو ہم تو اس سلسلے کے ہیں، ان کے ماننے والے ہیں. اعلیٰ حضرت کی تعریف صرف ان کے ماننے والے ہی نہیں کرتے ہیں، میاں وہ لوگ جو اعلیٰ حضرت کے مرید نہیں ہیں، اعلیٰ حضرت کے شاگرد نہیں ہیں، اعلیٰ حضرت کے مدرسے میں انہوں نے پڑھا نہیں ہے، اعلیٰ حضرت کے سلسلے میں وہ داخل نہیں ہیں. مولانا کوثر نیازی کون؟ پاکستان کے رہنے والے. انہوں نے علم حدیث مولانا ادریس خان دھلوی سے پڑھی، علم ادب مولانا عبدالحق ندوی سے پڑھا، مگر پوری زندگی علماء دیوبند کی صحبت میں اس شخص سے گزاری. اس شخص کا بیان ہے کہ میری ذاتی لائبریری میں 10,000 کتابیں ہیں. 10,000 کتابیں میں نے صرف ذاتی لائبریری میں 10,000 کتابیں ہیں. یہ 10,000 کتابیں میں نے صرف زینت سے ہی بنائی ہے. ان 10,000 کتابوں کو میں نے بالاستیاب پڑھا ہے. اس میں کتنی ایسی کتابیں ہیں جن کو میں نے ایک بار نہیں 10 بار پڑھا. میں سمجھتا تھا کہ کوثر نیازی تم بہت بڑے عالم دین ہو گئے، لکھتے وہ یہاں تک لکھ گئے کہ یقین مانو کہ میں نے زندگی میں جتنی کتابیں پڑھی ہیں اپنی زندگی میں نے اتنی روٹیاں نہیں کھائی. مگر میں سمجھتا تھا کہ میں بہت بڑا عالم ہو گیا، لیکن اس وقت جب میں نے امام احمد رضا کا فتاوی رضویہ پڑھا اور اس میں خطبے میں انہوں نے تقریباً 80 فقہی کتابوں کے نام جو انہوں نے شامل کر دیے، تو اس نام سے میں اتنا متاثر ہوا کہ میری زبان سے نکلا کہ کوثر نیازی تم ابھی عالم دین کیا ہوئے. محسوس ہو رہا ہے کہ تم علم کے سمندر کے کنارے کھڑے ہو کر ابھی علم کی سیپیاں چن گئے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ اعلیٰ حضرت کا کوئی مرید نہیں کہہ رہا ہے، یہ اعلیٰ حضرت کے کوئی شاگرد نہیں کہہ رہے ہیں، یہ اعلیٰ حضرت سے عقیدت رکھنے والے کوئی نہیں کہہ رہے ہیں. یہ وہ کہہ رہا ہے جس نے اپنی پوری زندگی علماء دیوبند کی صحبت سے گزاری. مگر آپ یقین جانیں یہ اعلیٰ حضرت کا یہ سکہ جو دلوں پہ بیٹھا ہوا ہے،
آج تو ہم لوگ بھی میں توہین کی نیت سے حاشا کلّا نہیں کہتا، میں اپنے بارے میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں ہم لوگ بھی پڑھاتے ہیں، اگر تنخواہ لیٹ ہو جاتی ہے تو پیشانی تو بلا، مگر قربان جاؤ جس امام نے اپنی پوری زندگی وقف کر دی دین کی خدمت میں، 1000 تقریباً کتابیں انہوں نے لکھی اور لوگوں کو نصیحتیں کی، مگر کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ امام اہل سنت نے اپنی پوری زندگی میں کہیں سے 1 پیسہ تنخواہ کے نام پہ کسی سے کیا۔ یاد رکھیں کیوں؟ اس لیے کہ رب تعالیٰ جس کے ساتھ جسے عالم دین بنا، جس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرمانا چاہتا ہے اسے دین کا فقیہ بناتا ہے۔ اور یہی نہیں، اعلیٰ حضرت کو رب تعالیٰ نے ایسا بے نیاز فرما دیا تھا کہ ان کی دنیاوی ضرورتیں بھی پوری ہوتی تھیں اور دینی ضرورتیں تو پوری ہوتی تھیں۔ آپ لوگوں کے مزاج میں یہ بات البتہ بیٹھ گئی ہے کہ عالم بنانے میں اپنے لڑکوں کو بڑا نقصان، عالم ہو جائے گا تو اس کی تنخواہ اس کے صابن اور نیل ہی سے زیادہ نہیں، مگر میں آپ کو بتاؤں دین کے فقہا بہت بڑے اس زمانے ہی میں بلکہ بنیاد تو فقہ کی ڈالی ہے حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود نے۔ فقہا فرماتے ہیں الفقہ ورعہ عبداللہ ابن مسعود، فقہ کی بنیاد حضرت فقہ حنفی کی بنیاد حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود۔ وسقاء علقمہ، حضرت علقمہ نے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے علم حاصل کر کے اس فقہ کو، علم دین کو، شریعت کے مسائل کے علم کو انہوں نے پانی ڈال کے سیجا ہے، یعنی خوب اس کی شاخیں نکالی ہے، اس کی تفصیل کی ہے، اس کو لوگوں میں پھیلایا۔ حضرت علقمہ نے اس کو سیچا ہے، وَحَصَدَهُ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ، حضرت ابراہیم نخعی نے اس علم فقہ کے پودے کو کاٹا۔ وَدَاسَهُ عَمَّاد، حضرت عماد جو حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کے استاد ہیں، انہوں نے اس کی دوائی کی، یعنی اس میں دیکھنا کہ کون غیر مفتابع ہے، کون مفتابع ہے، کون ہمارے مذہب کے مطابق ہے، کون نہیں، یہ سب تحقیق پیش کی۔ وَتَعَانَهُ ابو حنیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی پٹھائی کی ہے۔ وَعَجَنَهُ ابو یوسف، امام ابو یوسف نے اس آٹے کو گوندھا ہے فقہ کے۔ وَخَبَزَهُ محمد، امام محمد نے اس کی روٹی بنائی ہے۔ فَصَائِرُ النَّاسِ يَأْكُلُونَ، اب پوری دنیا کے لوگ مل کے اسے کھاتے ہیں۔ اتنے بزرگوں نے اس علم فقہ میں قربانی پیش کی ہے، تب آپ بہار شریعت کھولتے ہیں تو مسئلہ مل جاتا ہے، فتاوی رضویہ کھولتے ہیں تو مسئلہ مل جاتا ہے۔ اتنی آسانی سے مسائل نہیں ملے ہیں، کسی نے سیچا ہے، کسی نے بویا ہے، کسی نے کٹائی کی ہے، کسی نے دوائی کی ہے، کسی نے اس کو پیسا ہے، کسی نے گوندھا ہے، کسی نے پکایا ہے، اب ہم لوگ آرام سے اس کو کھائے جائے۔ یہ بڑی مشکل سے علم فقہ آیا۔ اور یاد رکھیں مسلمانوں، میں تو یہ مثال یہی اوجھا گنج میں آپ کے سامنے دے رہا ہوں کہ اگر کسی کو یہ شبہ ہو کہ عالم دین دنیا میں تنگ دست رہتا ہے تو حضرت فقیہ ملت کی زندگی کو دیکھ لے۔ فقیہ ملت خود بہت بڑے عالم دین، مگر انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ چلو میں اپنے بیٹے کو عالم کی لائن سے ہٹ کے کسی دوسرے شعبے میں کر دوں گا تو میری معیشت صحیح ہو جائے گی۔ نہیں، اپنے تمام بیٹوں کو انہوں نے عالم دین بنایا اور انہوں نے علم دین
دین کی خدمت کی تو عالم یہ ہے کہ آج پوری دنیا سنیت میں دلوں میں ان کی محبت بھی ہے اور دنیاوی اعتبار سے اللہ نے انہیں کشادگی رزق بھی اور یہ واقعہ ہے میں آپ کو بتاؤں یہی حضرت سیدنا امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو خود اپنے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں ماتا ابی وانا یتیم امام ابو یوسف جو حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد یہ فرماتے ہیں کہ میرے تعلیم کا بھی زمانہ کیا گزرا ہے شاید کوئی اس طرح پڑھا ہو کہ میرے باپ کا انتقال ہوا اور جب میرے باپ کا انتقال ہوا میں یتیم ہو گیا بہت چھوٹا تھا میری ماں سود کاٹ کر میرا اور اپنی ضروریات کا انتظام کرتی میری ماں کو اس سود کاٹنے سے جب ضروریات زندگی مہیا نہ ہوئی تو میری ماں نے میری کم عمری میں ایک دھوبی کے وہاں کپڑا دھلنے کے لیے مقرر کر دیا میں اپنی نوعمری میں صبح کو جاتا شام کو آتا بڑی محنت و مشقت کر کے واپس آتا مختصر سے پیسے اجرت کے شام کو میرے ہاتھوں پہ رکھ دیتا میرا مالک اور میں لے کے سیدھا اپنے ماں کی خدمت میں حاضر ہو جاتا میری ماں میری اس اجرت سے اور اپنی اس اجرت سے دونوں ملا کے کام کرتی زندگی میں کچھ آہستہ آہستہ کشادگی کے آثار نظر آنے لگے میں برابر صبح کو جاتا شام کو واپس آتا مگر ایک دن میں نے اسی راستے میں حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کو میں نے دیکھا اور جب دروازے سے میں نے جھانکا تو کیا دیکھا کہ علماء اور فضلاء کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی میں نے جب وہ نورانی محفل دیکھی تو میں بھی اندر داخل ہو گیا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تو پیشانیاں دیکھ کے سمجھ لیتے تھے کہ یہ لڑکا کس میں آتا ہے آنے والا کس ذہن کا ہے امام ابو یوسف بیٹھ گئے امام صاحب نے انہیں مسائل پڑھائے وہ مجلس اتنی اچھی لگی امام ابو یوسف کو کہ شام کو تو واپس گئے مگر دوسرے دن جب صبح ہوئی تو پھر بجائے دھوبی کے وہاں جانے کے امام صاحب کی مجلس میں حاصل ہو گئے ایک دن گزرا دو دن گزرا تین دن مسلسل اسی طرح اور جب گزرے 3 دن مسلسل اس طرح تو ماں کو شبہ ہوا کہ میرا بیٹا لگتا ہے اجرت سے نہیں جاتا مزدوری کرنے نہیں جاتا کہیں کھیلنے تو نہیں لگتا ہے کہیں بہن تو نہیں جاتا ادھر ادھر چوتھے دن جب حضرت امام ابو یوسف صبح کو نکلے ہیں امام اعظم کی درسگاہ کے لیے تو آگے آگے امام ابو یوسف ہے پیچھے پیچھے ان کی والدہ ہے تعاقب میں چل رہی ہے کہ میرا بیٹا کہاں جا رہا ہے اتنے میں ان کی نگاہوں نے دیکھا کہ میرا بیٹا تو نعمان کے گھر میں داخل ہو رہا ہے جو ہی امام ابو یوسف حضرت سیدنا نعمان یعنی امام اعظم ابو حنیفہ کی خدمت میں جا کے بیٹھے ہیں پیچھے سے ان کی والدہ داخل ہوئی اور ارشاد فرمانے لگی نعمان تمہیں کیا پتا کہ کس بیوہ کا یہ بیٹا ہے یہ یتیم ہے یا غیر یتیم ہے تمہیں تو صرف اپنی درسگاہ کی فکر ہے تمہیں کیا پتا چلے گا کہ کس کے گھر کا چراغ چل رہا ہے بجھ رہا ہے تمہیں معلوم نہیں کہ میں ایک بیوہ عورت ہوں میرا یہی بیٹا میری زندگی کا پورا سہارا یہ صبح کو جاتا ہے کام کرنے شام کو آتا ہے تو اسی کی اجرت سے میں کھانا پکاتی ہوں کھلاتی ہوں کھاتی ہوں وہی میری زندگی کا جو ایک سہارا تھا تم نے اس کو بھی اپنے کام میں لگا لیا حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ بصیرت ملاحظہ کریں وہ امام جو مسلمانوں کے امام تھے مگر ان کی ظاہری نگاہیں ہی نہیں بلکہ ان کی باطنی نگاہیں مستقبل کو اتنی تیزی سے دیکھتی تھی کہ ہماری ظاہری نگاہیں اپنے حال کو اتنی تیزی نہیں دیکھ پاتی ارشاد فرماتے ہیں دائی
علم علما یاکل الفالوزج بالدهن الفسفس. اے ابو یوسف کی والدہ تو اس کو میرے پاس چھوڑ دے، دھوبی کے وہاں اس کو اجرت پہ مت بھیج، میں اسے ایسا علم دین پڑھا رہا ہوں کہ میری نگاہیں دیکھ رہی ہیں کہ تیرا بیٹا آنے والے مستقبل قریب میں روغن پستہ میں فالودہ ڈبو کے بادشاہوں کے دسترخوان پہ کھانا کھائے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ لوگ تو کہتے ہیں کہ نبی کو پیٹھ کے پیچھے میاں یہ نبی کے غلاموں کے غلام کہہ رہے ہیں اور اتنے وثوق سے فرما رہے ہیں دہی ہے. اے ابو یوسف کی والدہ تو اسے میرے پاس چھوڑ دے. سن، میں کوئی معمولی چیز انہیں نہیں پڑھا رہا ہوں، میں علم دین انہیں پڑھا رہا ہوں، علم فقہ انہیں پڑھا رہا ہوں، شریعت کے مسائل انہیں پڑھا رہا ہوں، دین کے احکام انہیں سکھا رہا ہوں. میری نگاہیں دیکھ رہی ہیں کہ آنے والا لڑکا بہت ہونہار ہے، اس کی پیشانی سے نور علم ہوئدہ ہے. یاد رکھ، میں اسے جب پڑھا دوں گا تو یہ اپنے زمانے کا سب سے بڑا عالم دین مانا جائے گا، سب سے بڑا فقیہ مانا جائے گا. ایک زمانہ آئے گا جب خلیفہ محتاج ہوگا اور ابو یوسف سے بڑا کوئی عالم اپنے اس سلطنت میں نہ پائے گا، مجبور ہو کر اسے قاضی القضات بنائے. اور ہوا بھی یہی کہ حضرت سیدنا امام ابو یوسف نے وہ منصب پایا، مگر میں آپ کو بتاؤں ان کی والدہ سمجھ میں بات نہیں. ان کا جواب سنو. ارشاد فرماتے ہیں ھذا شیخ قد ذهب عقلہ، یہ بوڑھا آدمی کی عقل مار گئی. نعمان، تمہیں معلوم نہیں یہ میرا بیٹا یتیم ہے، اسے شعور ہی کیا ہے؟ میں بیوہ، یہ کم سنی کے عالم میں ابھی ہے. کون سا تم علم سے پڑھا دو گے کہ اس علم کی بنیاد پر یہ روغن پستہ میں تم علم سے پڑھا دو گے کہ اس علم کی بنیاد پر یہ روغن پستہ میں فالودہ ڈبو کے یہ خلفاء کے دسترخوان پہ کھانا کھائے گا؟ نہیں، میری سمجھ میں تو بات نہیں آتی کہ تمہارا کیا حال ہے، مگر یاد رکھو میں خوب سمجھ رہی ہوں کہ تم اپنے کام میں اسے لگانا چاہتے ہو. حضرت سیدنا امام ابو یوسف کے استاد امام اعظم تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت حضرت مفتی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت حضرت فقیہ صاحب قبلہ، حضرت فقیہ ملت صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. بہت اچھی تقریر کر رہے تھے تو آپ تشریف لائے، کچھ غلطی بات ہو جائے. تشریف رکھیں آپ، تشریف رکھیں. فقیہ ملت پیر طریقہ حضرت علامہ شاہ حضور مفتی صاحب کو اللہ تشریف فرما ہے، زیارت بھی کریں اور جو علماء کرام تشریف لائے ان کی نورانی بیانات درود پاک صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں عرض کر رہا تھا کہ امام ابو یوسف رحمت اللہ تعالی علیہ کی والدہ کی سمجھ میں بات نہیں آئی کہ میرا بیٹا اتنے بڑے منصب پہ کیسے فائز ہو جائے گا. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کشف سے سمجھا کہ ان کی والدہ مصر ہے اس بات پہ کہ میرا بیٹا وہی کام کرے جو پہلے کرتا تھا. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایثار آپ ملاحظہ فرمائے کہ خود پڑھا بھی رہے ہیں صاحبزادے کو اور ارشاد فرماتے ہیں اے ابو یوسف کی والدہ سن، اگر تمہیں اجرت کی ضرورت ہے تو جا، جتنا پیسہ تیرا بیٹا دھوبی کے وہاں پاتا تھا نعمان اپنی جیب سے روزانہ تمہیں دیتا. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
نیا پڑھاتے بھی رہے حضرت امام ابو یوسف کو، اپنی جیب سے وظیفہ بھی دیتے رہے، اور ایک زمانہ آیا کہ حضرت سیدنا امام ابو یوسف رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم دین ہوئے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ایک زمانہ آیا کہ خلیفہ نے انہیں قاضی القضات یعنی اس زمانے کے چیف جسٹس کے عہدے پہ، مگر اب سوچا ہے وہی امام ابو یوسف جب تک فقیر نہیں ہوئے تھے، جب تک عالم دین نہیں ہوئے تھے، جب تک دین کے مسائل کی انہیں سمجھ نہیں آتا ہوئی کہ امام اعظم کی طرف سے امام صاحب کی درسگاہ میں جب تک آئے نہیں تھے، تب تک معلوم ہے ان کے ضروریات کا کوئی انتظام نہیں تھا، ان کے کھانے کا کوئی انتظام نہیں تھا، ان کے رہنے کا کوئی انتظام نہیں تھا، مگر سبحان اللہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسا انہیں بنایا ہے، کیسا انہیں سنوارا ہے کہ حضرت سیدنا امام ابو یوسف رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جب قاضی القضات مقرر ہوئے تو معلوم ہے اب آپ کا کھانا چکھونے لگا، آپ کا پانی چیک ہونے لگا، آپ کی خوابگاہ چیک ہونے لگی، آپ کے راستے چیک ہونے لگے۔ اب امام ابو یوسف کہیں نکل رہے ہیں تو اکیلے نہیں نکل رہے ہیں، ان کے ساتھ ان کا خادم ہے، اور اب خود کھانا نہیں کھا رہے ہیں، کھانا وہ خلیفہ کے دسترخوان پہ کھا رہے ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے ایک دن روغنے بنیتا میں فالودہ ڈوبو کے آیا دسترخوان پہ، فضحک ابو یوسف، تو امام ابو یوسف مسکرا دیا۔ امام صاحب نے جو ہی ہنس دیا تو خلیفہ کے دل میں یہ خیال گزرا کہ شاید امام صاحب کو یہ کھانا پسند نہیں ہے، کہنے لگے امام ابو یوسف قاضی القضات، آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ کھانا روغنے پستہ میں فالودہ ڈبو کے کھانا یہ عام کھانا نہیں ہے، یہ تو ہم بادشاہوں کے دسترخوان پہ بھی روزانہ نہیں آتا، تو کبھی کبھی ہم لوگوں کے دسترخوان پہ آتا ہے، کیوں آپ کو ناپسند ہے؟ ارشاد فرماتے ہیں نہیں ناپسند نہیں ہے، مجھے ہنسی اس بات پہ آ رہی ہے، یہ ایک زمانہ تھا جب میرے استاد نے میری ماں سے فرمایا تھا کہ تم اسے چھوڑ دو، وَعَلِّمُ عِلْمًا يَأْكُلُ الْفَالُوذَ بِدُونِ الْفُسُوقِ، تو میری والدہ نے میرے استاد کے بارے میں فرمایا تھا کہ هَذَا شَيْخٌ قَدْ ذَهَبَ عَقْلُهُ، یہ بوڑھا آدمی اس کی عقل مار گئی، یہ بوڑھا آدمی اس کی عقل مار گئی ہے، کاش میری ماں اگر زندہ ہوتی آج تو وہ دیکھ لیتی کہ میرے امام اعظم ابو حنیفہ اپنی باطنی نگاہوں سے مستقبل کو ایسا دیکھتے ہیں کہ ہماری ظاہری نگاہیں اپنے حال کو نہیں دیکھتے۔ یہ کون تھے امام ابو یوسف؟ یہ پہلے ایک یتیم تھے، مگر سبحان اللہ اتنی عزت انہیں کہاں سے ملی کہ دین کے فقہ سے ملی، علم فقہ حاصل کرنے سے ملی، مسائل شرعیہ سیکھنے اور سکھانے سے ملی، یہ تو دنیاوی اعزاز ہوا۔ مگر حضرت سیدنا معروف کرخی رحمت اللہ تعالی علیہ جو سلسلے قادریہ کے ایک بہت عظیم بزرگ ہیں، وہ ان کی روایت یہ ہے کہ حضرت سیدنا امام ابو یوسف کا جب انتقال ہوا، میں نے یہ خواب دیکھا کہ میں جنت میں ٹہل رہا ہوں، اتنے میں نے ایک شاندار محل میں جانے کا ارادہ کیا، اور جو ہی میں داخل ہونے کا ارادہ کیا تو دربان نے مجھے روک دیا۔ میں نے پوچھا اس سے کتنا شاندار یہ محل کیا میرا نہیں ہے؟ جواب دیا گیا نہیں، یہ آپ کا نہیں ہے، لے ابی یوسف، یہ امام ابو یوسف کا ہے۔ حضرت سیدنا معروف کرخی ارشاد فرماتے ہیں رحمت اللہ تعالی علیہ کہ میں اپنے دل میں سوچنے لگا امام ابو یوسف وہ تو قاضی القضات تھے، وہ تو ایک دنیاوی عہدے کے فائز تھے، اتنا بلند مقام ان کو مل گیا، کیوں آخر ان کو ملا اتنا بڑا مقام؟ تو جواب دیا گیا للتعلیم والتعلم، امام ابو یوسف کو اس لیے اتنا بڑا مقام ملا کہ انہوں نے دین کا علم سیکھا بھی اور لوگوں کو سکھایا بھی، اس لیے خوشخبری علماء کرام درسگاہوں میں پڑھانے والے علماء کے لیے کہ جو لوگ علم دین سیکھتے ہیں اخلاص
کے ساتھ اور سکھاتے ہیں. امید یہی ہے رب تعالیٰ نہ دنیا میں انہیں تنگی رزق میں مبتلا فرمائے گا، نہ انشاءاللہ آخرت میں انہیں. اس لیے ضرورت ہے کہ ہم اور آپ اس لیے ضرورت ہے کہ ہم اور آپ اپنے بیٹوں کو پڑھائیں اور اپنی بچیوں کو بھی دین کی تعلیم دیں جہاں ضرورت ہو. اور اپنی بچیوں کی شادی اگر کرنا ہو تو یہ مت سوچو کہ کسی عالم کے ساتھ کر دیں گے تو وہ کتنا کمائے کھائے گا، کتنا انتظام کرے گا. ایک صاحب تو کہنے لگے اسی بس فیض آباد ضلع کے قصبے کی بات ہے، ان کے وہاں 6 بچیاں تھیں، 5 بچیوں کی شادی انہوں نے عالم حافظ کے ساتھ کر دی تھی. تو ان کے ایک دوست مشورے میں حضور کہنے لگے ارے 5 بچیوں کی شادی تم نے عالم حافظ کے ساتھ کر دی ہے، ایک تو اچھی جگہ کی جگہ نہیں، کہیں اچھی جگہ پر آپ کے اعتبار سے اچھے نہیں معلوم ہوتے. یاد رکھو آپ کا کیا معیار ہے ہمارے سامنے، مگر قربان جاؤ ہمارے بزرگوں میں ایسے لوگ موجود ہیں کہ جنہوں نے اپنی ایسی بیٹیوں کی شادی جو قرآن کی بھی حافظہ، حدیث کی بھی حافظہ اور علم دین کے مسائل کی ماہر، مگر ان کے بیٹی کا پیغام بڑے بڑے خلیفہ اپنے بیٹے کے لیے دیتے رہے، مگر ارشاد فرماتے رہے کہ نہیں میں نے طے کیا ہے کہ اپنی بیٹی کی شادی کسی عالم دین کے ساتھ. حضرت سعید بن مسیب سید الصابین کو کون نہیں جانتے؟ اس زمانے کا جو خلیفہ تھا بار بار آپ کی بیٹی کے لیے پیغام دیتا کہ میرے بیٹے کے ساتھ شادی کر. ارشاد فرمایا نہیں. اس جرم کی سزا میں اس نے ٹھنڈی میں غسل دلوایا اور پھر ہوا کے دوش پہ ان کو بیٹھایا، مگر پھر بھی فرماتے رہے نہیں جیسے دنیا دار کی میں نہیں کروں. آپ یہ مت سوچیں کہ انہوں نے یہ بلا وجہ کہا تھا. نہیں، سنو آخری بات میں کہہ کے رخصت ہونا چاہتا ہوں کہ ایک دن ان کی ایسے سعید بن مسیب عالم دین محدث 40 سال سے اپنے حجرے سے مسجد جاتے علم حدیث پڑھاتے. ایک دن ان کا ایک شاگرد غیر حاضر ہوا جن کا نام ابو وداع رکھا جاتا. ابو وداع کے نام سے انہیں یاد کیا تھا. جب سب پڑھ کے چلے گئے تو آپ نے ارشاد فرمایا ابو وداع تم غیر حاضر کیوں رہے ایک ہفتہ؟ ان کا حضور میری بیوی کا انتقال ہو گیا. آپ نے فرمایا تیری بیوی کا انتقال ہوا، مجھے تم نے نہیں بتایا، میں بھی جنازے میں شریک ہوتا. عرض کرنے لگے حضور آپ کو میں دیکھ رہا ہوں 40 سال سے آپ اپنے مکان سے صرف مسجد تشریف لاتے ہیں، میں نے زحمت دینا مناسب نہیں سمجھا. آپ نے فرمایا اگر تم نے واقعی مجھے اطلاع کی ہوتی تو میں ضرور جنازہ. سب لڑکے چلے گئے تھے. آپ نے فرمایا تیری پھر شادی ہوئی تھی؟ حضور میں بہت غریب آدمی ہوں، میری شادی تو ابھی نہیں ہوئی. پہلی شادی اسی طرح ہوئی تھی، اب دوسری شادی تھوڑی مشکل. آپ نے فرمایا کہ اگر شادی ہو تو کر سکتے ہو. انہوں نے کہا آپ کے اپنی بیٹی سے اجازت لیا، آئے لڑکوں کو اکٹھا کیا اور اپنی بیٹی کا نکاح وہی ابو وداع کے ساتھ کر دیا اور ابو وداع نے قبول بھی کر لیا. شام ہوئی جب وہ آئے فرماتے میں روزے سے تھا، میرے پاس صرف 3 درم بچے تھے. جب میں گھر آیا افطار کے بعد نماز مغرب سے فارغ ہوا تو دروازہ کسی نے کھٹکھٹایا. میں نے پوچھا من الباب، کون دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے؟ جواب آیا سعید. میں سوچنے لگا سعید کون؟ اپنے استاد کی طرف تو اس لیے نہیں ذہن جا رہا تھا کہ بہت دنوں سے میں نے انہیں دیکھا ہی نہیں تھا ادھر ادھر جاتے ہوئے. جب میں نے پوچھا کون سعید تو جواب دینے لگے سعید بن مسیب. میری نگاہیں کھل گئی. سعید بن مسیب میری نگاہیں کھل گئی. دروازہ میں نے جلدی سے کھولا. میں نے کہا حضور آپ حکم دیتے یہ غلام آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا، آپ نے زحمت کیوں کی ہے؟ حضرت سعید
بن مسیب فرماتے ہیں ابو وداع میں نے اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ جب کر دیا تو میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ تم اکیلے رہو، یہ میں تمہاری بیوی کو اپنے ساتھ لایا ہوں۔ اندر کیا چلے گئے۔ روایتوں میں آتا ہے انہوں نے اپنی چھت کے اوپر کھڑے ہو کر اعلان کیا، اور جب اعلان کیا کہ اے لوگوں میرے گھر میں میرے استاد نے اپنی بیٹی کو پہنچا دیا ہے اس لیے کہ آج میں نے ان سے نکاح کیا ہے، تب ان کے والدین کو خبر ہوئی، آئے دلہن بنایا رکھا۔ صبح ہوئی جب یہ جانے لگے حضرت سعید بن مسیب کی بارگاہ میں پڑھنے کے لیے، تو معلوم ہے اسی خاتون نے اپنے شوہر سے پوچھا تھا اے ابو وداع تم کہاں کا رخت سفر باندھ رہے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ آپ نے فرمایا تمہیں معلوم نہیں میں تمہارے والد کا شاگرد ہوں، میں ان سے علم حدیث پڑھتا ہوں۔ ارشاد فرماتی ہے اجلس یا ابا وداع وعلمک ما يعلم ابی ہناک، ابو وداع بیٹھ جاؤ، میں وہ علم حدیث تمہیں یہی پڑھا دوں گی جو میرے باپ وہاں مسجد میں پڑھایا کرتے ہیں، اب تمہیں کسی درسگاہ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سبحان اللہ، یہ تھا ہمارے بزرگوں کا ایثار جنہوں نے علم کی خود حاصل بھی کیا اور علم دین کی اہمیت کو سمجھا۔ اس لیے ضرورت ہے مسلمانوں اپنے بیٹوں کو عالم بناؤ، اور انشاءاللہ عالم بناؤ گے اخلاص کا جذبہ لے کے تو دنیا میں بھی وہ عالم آپ کے کام آئے گا اور آخرت میں بھی وہ عالم آپ کے کام آئے گا۔ اور ایسا نہیں کہ وہ اسی زمانے کے ساتھ یہ تقوی خاص تھا، اللہ کا فضل ہے اس زمانے میں ہمارے حضور مفتی صاحب قبلہ بھی اس بارے میں منفرد ہے کہ انہوں نے واقعی علم دین اخلاص کے ساتھ سیکھا ہے اور اس پہ عمل بھی کیا ہے اور سکھا بھی رہے ہیں، اور اپنے سارے لڑکوں کے ذہن میں بھی انہوں نے علم دین کی خدمت کا جذبہ پیدا کیا ہے۔ مولا تعالیٰ ان بزرگوں کے سائے عاطفت کو ہم لوگوں کے سروں پر دیر قائم و دائم رکھے، اور مرکز تربیت افتاء کی ترقی کے لیے غیب سے پروردگار عالم اسباب پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم۔